اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے جتنے اسباق ہم کر چکے اس کی ہمیں اچھی طرح سے سمجھ آ چکی ہوگی اور ہم اس کی پریکٹس بھی کر رہے ہوں گے۔ آج کا سبق آج کا موضوع ہمارا جو ہے احکام میم ساکن کے ہیں، یعنی میم ساکن کے احکام۔ جس طرح ہم نے نون ساکن نون تنوین کے احکام پڑھے تھے، اسی طرح سے ہم میم ساکن کے احکام پڑھیں گے۔ اور دونوں ہونٹوں کو عربی زبان میں شفتین کہتے ہیں، اور شفتین سے نکلنے والے حرفوں کو حروف شفوی کہتے ہیں۔ حروف شفوی 4 ہیں: با، میم، فا، واو، یعنی وہ حروف جو کہ ہمارے ہونٹوں سے نکلتے ہیں۔ اور یہاں پہ حرف شفوی جو میم ساکن ہے اس کے احکام بیان کیے جائیں گے۔ میم ساکن کے 3 احکام ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ادغام آتا ہے، اس کے بعد ہمارے پاس اخفا ہے، اور پھر تیسرا اظہار، یعنی ادغام شفوی، اخفا شفوی اور اظہار شفوی بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس ادغام آئے گا، ادغام شفوی۔ تو جب میم ساکن کے بعد میم متحرک آ جائے، میم متحرک سے مراد اس کے اوپر کوئی اعراب آ جائے، تو ساکن میم کو متحرک میم میں ملا دیں گے تو اسے ادغام شفوی کہا جائے گا۔ تو اگر ہم جب ادغام کریں گے تو پھر وہ میم مشدد بن جائے گا، یعنی ایک ہی جگہ پہ پہلا ساکن دوسرا متحرک اگر میم آ جاتا ہے تو وہاں پہ میم کو میم میں ملا دیں گے، اور وہاں پہ تشدید بھی آ جائے گی، اور اس کو ادغام متماثلین بھی کہا جاتا ہے، جیسے لہم من، لکم من امرکم مرفقا، فی قلوبہم مرض، الیکم مرسلون، لہم مشوا فی، یعنی وہاں پہ ہم تھوڑا سا وہاں پہ ہم شد کو ادا کرتے ہوئے تو آگے نکلیں گے۔ دوسری چیز ہمارے پاس اخفا شفوی آتی ہے کہ جب میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں پہ اخفا ہوگا، اور اس اخفا کو اخفا شفوی کہتے ہیں۔ یعنی ایک ہی حرف ہے جو کہ جہاں پہ اخفا ہوتا ہے، میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو ہونٹوں کو نرمی سے ملاتے ہیں اور ناک کے بانسے میں غنہ کرتے ہیں، حرف با میں ملا کر پڑھا جائے گا، اس کو اخفاء شفوی کہتے ہیں۔ جیسے قم بین ربہم بہم ترمیہم بحجارۃ وما ہم بمؤمنین وما ہم بخارجین بینکم بمعروف۔ یہاں پہ ہم لوگ جو ہے وہ اخفا کریں گے، اور اسی طرح سے ہم ادائیگی اس کی کریں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اظہار شفوی آ جاتا ہے جو تیسرا حکم ہے، اور اظہار شفوی میں میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ باقی جو حروف ہیں ان میں سے کوئی حروف آ جائے تو وہاں پہ اظہار ہوگا، یعنی اظہار شفوی ہوگا۔ با اور میم کو چھوڑ کر باقی جتنے بھی حروف ہیں وہاں پہ اگر یعنی کوئی حرف آ جاتا ہے میم ساکن کے بعد تو بغیر غنّے کے اس کو ادا کریں گے میم ساکن کو، اور جیسے لہم اجر عظیم، کنتم تدرسون۔ اب یہاں پہ میم کے بعد تا آیا، کنتم تدرسون، فیکم رسولا، یہاں پہ بھی میم ساکن کے بعد را آ گیا، لہم اجر عظیم میں بھی میم کے بعد حمزہ آ گیا، تو یہاں پہ ہم اظہار کا قاعدہ کریں گے۔ تو یہ میم ساکن کے 3 احکام ہیں جن کو جب بھی ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہمارے پاس ہم ان الفاظ کو صحیح طور پہ ادا کریں، اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ غلطی ہم سے نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن مجید پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔